آئرلینڈ طویل عرصہ تک برطانیہ کے قبضے میں رہا۔ اس کی حیثیت برطانوی کالونی کی تھی۔ 1800 میں ایک ایکٹ جسے ایکٹ آف یونین 1801 کہا گیا، آئرلینڈ کو برطانیہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ آئرلینڈ کے خود مختار ہونے تک یہاں زبردست برطانوی سیاسی تسلط قائم تھا۔ 19ویں صدی کے وسط تک آئرلینڈ میں غربت عام تھی، معیشت کمزور تھی، صنعت و حرفت نام کی کوئی چیز نہ تھی، اس لیے ایک بہت بڑا طبقہ کاشتکاری کے پیشے سے منسلک تھا۔ معیار زندگی نہایت ناقص تھا۔ 1935 کے ایک برطانوی سروے کے مطابق آدھی سے زیادہ دہی آبادی ایک کمرے کے کیبن میں رہائش پذیر تھی۔ کیچڑ زیادہ کیبن جس میں کھڑکی نام کی کوئی چیز نہ تھی، انسان اور جانور دونوں استعمال کر رہے تھے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں بعض سیاسی اور معاشی وجوہات کی بنا پر آئرلینڈ کی قابل کاشت زمینیں چھوٹے چھوٹے حصوں اور ٹکڑوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گئیں۔ آئرلینڈ کیونکہ طویل عرصہ سے برطانیہ کے قبضے میں تھا، اس لیے ان زمینوں کے بڑے حصے کے مالکانہ حقوق برطانیہ میں بسنے والے انگریزوں اور اینگلو آئرش حکمران طبقے کے پاس تھے۔ یہ زمینیں مڈل مین یا مقامی ایجنٹوں کی مدد سے کسانوں کو کرایہ اور لگان پر دی جاتی تھیں۔ مزدوروں کا ایک بڑا طبقہ کسانوں کے ساتھ ان زمینوں پر کام کرتا۔ آلو آئرلینڈ کا نہیں، مگر یہ ممکنہ طور پر 1590 کے لگ بھگ آئرلینڈ پہنچا۔ شروع میں اس کو باغیچے کی سبزی کے طور پر بویا گیا، مگر 19ویں صدی کے شروع تک آلو کی فصل آئرلینڈ کی اقروتی فصل بن چکی تھی، جو بڑے پیمانے پر کاشت کی جا رہی تھی۔ کاشتکاروں نے آلو کی فصل میں بہت زیادہ فائدہ دیکھا۔ اس کی پیداوار گندم کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی، اس پر محنت کم لگتی اور اس کو ذخیرہ کرنا بھی آسان تھا۔ آلو دن کے تینوں اوقات میں آئرش لوگوں کی غذا کا لازمی حصہ تھا۔ آئرش لوگ اندازاً 70 لاکھ ٹن تک سالانہ آلو کھا رہے تھے۔ آلو نے نہ صرف ان کی غذائی ضرورت کو پورا کیا، بلکہ کاشتکار اس کی آمدن سے خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ نتیجہ جلد شادیاں ہوئیں اور آبادی تیزی سے بڑھی۔ 1841 کی مردم شماری کے مطابق آئرلینڈ کی آبادی 80 لاکھ سے زیادہ افراد پر مشتمل تھی۔ جولائی 1846 آلو کی فصل پکنے کو تیار تھی۔ کسانوں کو اچھی فصل کی امید تھی، مگر آلو کی فصل پر ایک فنگس نما بیماری نے حملہ کر دیا، جسے عام فہم زبان میں لیٹ بلائٹ کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری چھوٹے سے دبے کی صورت میں پتے پر نمودار ہوتی، جہاں تک کہ پتے سیاہی میل ہو جاتے، پودا کمزور ہو کر گر پڑتا اور آلو کی نشو و نما رک جاتی۔ یہ سارا عمل کچھ ہی دنوں میں مکمل ہو جاتا۔ ایک ہی رات میں کھیتوں کا نقشہ بدل گیا۔ کسانوں میں افراتفری پھیل گئی۔ انہوں نے جلدی میں آلوؤں کو کھودنا شروع کر دیا۔ جن لوگوں نے دیر کی، ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ یہ بیماری 1845 میں بھی نمودار ہوئی تھی، مگر 1846 میں اس کا حملہ اتنا شدید تھا کہ یہ بیماری 50 میل فی ہفتہ کے حساب سے پھیلی۔ کچھ دن پہلے سبز لہلہاتے ہوئے کھیت یوں معلوم ہوتے جیسے کسی نے ان کھیتوں کو جلا ڈالا ہو۔ فادر میتھیو کی تحریریں ان حالات کی بہترین عکاسی کرتی ہیں۔ مہینوں امید میں بیٹھے کسان چند دنوں میں سب ختم کر بیٹھے۔ بہت سے آئرش لوگ اپنے طور پر سائنسی مفروضے قائم کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ آئرلینڈ میں کچھ عرصہ پہلے چلنے والی ٹرینوں سے پیدا ہونے والا ارتعاش آلو کی تباہی کی وجہ ہے۔ کچھ لوگ کاؤنٹی کیری کے پہاڑوں سے نکلنے والے بخارات کو ذمہ دار مان رہے تھے۔ مذہبی لوگ اس کو اپنے نظریے سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک قحط اور بھوک کا آغاز تھا، جسے آئرلینڈ میں عظیم بھوک کہا گیا۔ برطانوی حکومت اس ساری صورتحال کا اندازہ لگانے میں ناکام رہی۔ آئرلینڈ کو پہلے بھی کئی بار غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر اس بار صورتحال مختلف تھی۔ برطانوی سرکاری عہدیداروں کو یقین تھا کہ اگلی فصل کے ساتھ ہی آئرلینڈ غذائی قلت سے باہر نکل آئے گا۔ جب 1845 میں آلو کی فصل پر بیماری کا آغاز ہوا، اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم سر رابرٹ پیل نے تحقیق کے لیے ایک سائنسی کمیشن تو بنا دیا، مگر بڑے پیمانے پر اقدامات نہ کیے گئے۔ یہی وجہ تھی جب 1846 سے 1849 تک آلو کی فصل 4 سال تک مسلسل ناکام ہوئی تو برطانوی حکومت کے پاس لاکھوں لوگوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ حکومت نے سوپ کچن اور دوسرے امدادی کاموں سے لوگوں کی مدد کرنا شروع کی، مگر یہ سب عارضی اقدامات ثابت ہوئے۔ اندازاً 10,000 افراد کے لیے ایک سوپ کچن تھا۔ جہاں حکومتی امداد پہنچی وہاں دوسرے مسائل پیدا ہو گئے۔ شروع میں ہندوستان سے منگوائی گئی مکئی لوگوں کو بالکل پسند نہ آئی۔ ایک تو آئرلینڈ میں مکئی کی پسائی کے لیے چکیاں نہ ہونے کے برابر تھیں، دوسرا آئرش لوگ سخت آٹا کھانے کے عادی نہ تھے۔ نتیجہ وہ پیٹ کی بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ انہوں نے مکئی کے آٹے کو گندک سے تشبیہ دی۔ یہی حال ہندوستان سے آئی گندم کے ساتھ ہوا۔ کئی جگہوں پر آئرش لوگوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ہندوستانی گندم کھانے سے جلد کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے۔ 1847 قحط کا بدترین سال تھا۔ اسے بلیک 47 یا سیاہ 47 بھی کہا جاتا ہے۔ ہر دن لوگ ہزاروں کی تعداد میں مر رہے تھے۔ جو بچے ہوئے تھے ان کی اکثریت نقل مکانی کر رہی تھی۔ لاکھوں لوگ آئرلینڈ کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ یہاں نہ صرف بھوک تھی، بلکہ وہ زمینیں جو انہوں نے لگان پر لی تھی ان کے لیے مصیبت تھی۔
कॉर्क का एक मजिस्ट्रेट निकोलस कमिंस जो सरकारी दौरे पे था कहत की नहायत भयानक सूरत हाल लिखता है। सड़कों पर जा बजा ढांचे थे और हैरानकुन तौर पे वो जिंदा थे। वो भूख और बीमारियों का शिकार थे। मरे हुए लोगों को घरों से बाहर निकाला जा रहा था और जो अंदर जिंदा थे उनमें इतनी ताकत न थी कि वो खुद को इन मरे हुए लोगों से परे हटा सके। हैरानकुन बात ये थी कि जब लोग शदीद ग़िज़ाई किल्लत और भूख का शिकार थे तो अनाज से भरे बहरी जहाज आयरलैंड से इंग्लैंड जा रहे थे। मटर, लोबिया, खरगोश, मछली, बछड़े और शहद जैसी अशिया आयरलैंड बरामद कर रहा था। इसी का नतीजा था कि योहल, डनगरवन और काउंटी मेयो के बाज़ इलाकों में लोगों ने अनाज के गोदामों को लूटने के लिए हमले शुरू कर दिए। कई जगहों पर फौज को गोली चलानी पड़ी। नकल मकानी या हिजरत करने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया चली गई। जो इन ममालिक को ना जा सके वो बरतानिया के इलाकों लिवरपूल, ग्लासगो और साउथ वेल्स चले गए। इतने लोगों के आने से इन इलाकों पर जबरदस्त माली और रहायशी बोझ पड़ा। इसी के साथ बीमारियां फैलने लगी। बरतानिया की हुकूमत ने लाखों लोगों को जबरदस्ती कश्तियों के जरिए डबलिन और कॉर्क यानी आयरलैंड वापस भेज दिया। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लोगों के लिए बहरी सफर कहत से ज्यादा खौफनाक और भयानक था। गुंजाइश से ज्यादा लोग भेड़ बकरियों की तरह इन जहाजों में घुसे हुए थे। इनमें एक दिन के बच्चे से लेकर 90 वर्ष के बूढ़े तक शामिल थे। जहाज़ों के तारीख कैबिन गंदगी और गलाजत से भरे हुए थे। बरतानवी जहाज़रानी में सफरी सहूलियात को लेकर कवानीन तो मौजूद थे मगर इन हंगामी हालात में वो बिल्कुल नाकारा थे। कई जहाज़ दुगने और ज़्यादा वजन की वजह से डूब गए। आयरिश लोगों से भरा बहरी जहाज़ लिवरपूल की बंदरगाह से रवाना हुआ और लोगों की नज़रों के सामने गहरे समंदर में डूब गया। गंदगी, पानी की कमी और नाकस ग़िज़ा की वजह से इन जहाज़ों पर टाइफस, हैज़ा और पेचिश की वबा फूट पड़ी। जहाज़ लाशों से अट गए। मरने वालों को समुंदर में फेंका जाने लगा। इनमें से बहुत से ऐसे थे जिनको दोबारा साहिल देखना नसीब नहीं हुआ। अमेरिका जाने वाले जहाज़ों में सफ़र करने वाले हर 5 मुसाफिरों में से एक मर गया। इस वक्त पूरी दुनिया से अमेरिका जाने वाले तारकीन वतन में से 49% लोग यानी लगभग आधी तादाद आयरिश लोगों की थी। 1852 के बाद आयरलैंड में न सिर्फ आलू की फसल बहाल होने लगी बल्कि हालात बेहतर होने लगे, मगर ज़बरदस्त जानी और माली नुकसान ने आयरलैंड को हर लिहाज से बदल दिया। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक ग़िज़ाई किल्लत, भूख और बीमारियों से 10 लाख आयरिश लोग मारे गए और तकरीबन 10 लाख हिजरत या नकल मकानी करके दूसरे ममालिक को चले गए। स्कॉटिश फिलासफर सर एडम स्मिथ ने ठीक कहा था कि ख़राब मौसम बदहाली लाता है, लेकिन नेक नीयत वाली हुकूमतों का तशद्दुद या बदनीयती बदहाली को कहत में बदल देते हैं। 1997 में बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर ने कहत के दिनों में बरतानिया की तरफ से आयरलैंड के साथ रखे गए रवैये की बाज़ाब्ता तौर पर माज़रत की। आयरलैंड के इस अजीम कहत की याद में कई ममालिक के कई शहरों में यादगारें बनाई गईं। इनमें आयरलैंड में डबलिन, काउंटी मेयो, काउंटी क्लेयर और काउंटी मीथ के इलाकों में बनी यादगारें, बरतानिया में लिवरपूल, अमेरिका में न्यूयॉर्क, कनाडा में टोरंटो और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी की यादगारें शामिल हैं।